پہلے بھی آپ سے ذکر کیا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ حقیقت میں آپ سے کہا تھا کہ آغاز سے لے کر انجام تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ آپ نے ہاتھ بھی اٹھائے لیکن شاید عمل کی شکل میں نہ ڈھال سکے۔ اب گزارش میں کر رہا ہوں کہ اب آ کر کے بیٹھ جاؤں۔ یہ جو دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں، بائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا، یہ طلبہ شاید نظر آ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ لے لیں۔ جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ان سے بھی میں ادباً گزار ہوں کہ فوراً بیٹھ جائیں، دل جمعی کے ساتھ سنیں۔ یہ تمہاری شان نہیں ہے، یہ صحابہ کے طریقے پر صحابہ کے ماننے والے تم لوگ ہو، اور اس طریقے سے تم ادھر ادھر چلنا پھرنا ادبی محفل کے یہ خلاف ہے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، قوالی کا استھان نہیں ہے، مشاعرے کا اسٹیج نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ، اللہ اس کے رسول کے اگر آپ ماننے والے ہیں اور صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں تو آ کر کے بیٹھ جائیے، اور اگر آپ اس طریقے پر نہیں ہیں تو آپ سے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور اگر آپ واقعتاً نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، تو بیٹھ جائیے، دل جمعی کے ساتھ میں سنیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری عبدالباسط صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت فرما رہے تھے اور ہم سب کو جھومنے پر مجبور کر رہے تھے اور ہم سب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی خوبصورت آواز، اور بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت ہی خوبصورت تلاوت سے ہماری اس خوبصورت محفل کا خوبصورت طور پر آغاز فرما دیا۔ آپ تلاوت فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک شعر گردش کر رہا تھا کہ زمانے میں سب سے جدا الگ پہچان رکھتے ہم، زمانے میں جدا ایک الگ پہچان رکھتے ہم، صحابہ نے جو رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم، صحابہ نے جو رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم۔ اور ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب، ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب، ہاتھوں میں صرف موبائل نہیں جب قرآن رکھتے ہم۔ یقیناً یہ وہ قرآن کریم ہے، اس کی عظمت کو آج ہم نے پسے پش ڈالا ہے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جس کو آج ہم نے فضول کی پڑھائی سمجھا ہے اور فضول کی بکواس کی پڑھائی سمجھا، یہ سمجھ لیا کہ قرآن والے کیا کریں گے۔ یہ قاری عبدالباسط صاحب، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو لے کر کے آپ کے بیچ میں آئے، اس قرآن کریم ہی کی تلاوت کے ذریعے سے، اس مقدس قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بجنور ہی نہیں، اطراف بجنور ہر جگہ پر ان کو اس قرآن کی مجید کی برکت سے ان کو بلایا۔ لوگ بڑی محبت کے ساتھ میں سنتے ہیں۔ اور میں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ بہت ہی زوردار تماچا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کی تعلیم کو بکواس سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعضوں کو بلند فرماتا ہے لیکن بعضوں کو یضع بہ آخرین، بعضوں کو نیچے گرا بھی دیتا ہے جب اس کی عظمت کو، اہمیت اور محبت کو نہیں سمجھ پاتے۔ بہرحال ہم تلاوت کلام اللہ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد آئیے ہم ذکر رسول اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ یہ محفل کی رونق برقرار رہے، جلسے میں یوں ہی نکھار رہے، ماحول پر انوار رہے، یہ ہوا بھی خوشگوار ہو، فضا بھی مشکوار ہو، اور ہم پر رحمتوں کی بوچھار ہو، فلک تک فرشتوں کی قطار ہو، بے حد اور بے شمار ہو، زباں پر صلی اللہ کی پکار ہو۔ جب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطر بیز ترنم خیز آواز ہمارے کانوں کو رس گھول رہی ہو، ہمارے ذہنوں کی کلیاں کھل اٹھیں، ہمارے دلوں کو فرحت حاصل ہو، ہمارے دماغ کو سکون حاصل ہو، ہمارے ایمان کو تراوٹ حاصل ہو، اور ہماری زبانوں کو درود پاک کی چاشنی نصیب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذات ہے ہی ایسی مقدس ذات کہ جس کے صدقے میں گلوں کو رنگت نصیب ہوئی، گنچوں کو گنجگی ملی، جس کے طفیل سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندگی میسر ہوئی، جس کے صدقے میں دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی، کھیتوں کو ہریالی، پودوں کو شادابی میسر آئی۔ آئیے میں انہی آقا نامدار، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو کہ جس کی آواز شیرینی چاشنی کا بہتا ہوا سمندر ہے، جس کی آواز شیرینی چاشنی کا بہتا ہوا سمندر ہے، جس کے لب و لہجے میں ایک دلربا جادو ہے، جس کے کلام میں کمال کا توازن ہے۔ شاعر اسلام، مداح خیر الانام، قنوج کی سرزمین سے ہمارے بیچ آپ کے دیار ہیں، آپ کے جلسے میں تشریف لانے والے، وہ نام کوئی اور نہیں، جناب مفتی طارق جمیل قنوجی کا ہے۔
میں آپ سے بس خلوص احتراماً گزارش گزار ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائیں. بس آپ کا استقبال میں اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے. ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے اور پڑھتا ہے جب کوئی نعت نبی سمجھو کی عبادت کرتا ہے. مائک پر حضرت مفتی طارق جمیل صاحب.